إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين حمد و صلاۃ و سلام کے بعد تمام ترکی حمد و ثنا تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اور حضور پر نور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراہ حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں اور اپنی محبتوں کا اخراج کر لینے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر حضرات، جو آیت مقدسہ سورۃ الحج کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت مقدسہ کے ضمن میں آج ہماری گفتگو کا عنوان فلسفہ قربانی ہے۔ دعا گو ہوں رب لم یزل کی بارگاہ میں رب العالمین
میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق سن کر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ برادران اسلام، قربانی صرف کسی جانور کو ذبح کرنے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کسی جانور کو مار کے اس کا خون بہانے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کسی جانور کو کاٹ کے اس کے گوشت سے لطف اندوز ہونے کا نام نہیں ہے۔ قربانی عید کے دن لذیذ پکوانوں سے شکم سیر ہونے کا نام نہیں ہے۔ قربانی لذت کام و دہن کا نام نہیں ہے۔ قربانی گوشت کے مختلف عمدہ ڈش تیار کروا کے اس سے چٹخارا لینے کا نام نہیں ہے۔ قربانی کے دن صرف ایک جانور ذبح کر دینا ایک ظاہری عمل ہے جو بلا شبہ ایک مستطیع مسلمان سے مطلوب ہے، مگر اس کا مطلب صرف ذبح ہی نہیں ہے، بلکہ اس کا مفہوم ذبح سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند تر ہے۔ در حقیقت قربانی ایک فلسفہ اور حکمت ہے جو اپنے اندر بہت سارے اسباب اور دروس پوشیدہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس مناسبت سے آج کے خطبہ میں ان اسباب اور دروس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم صحیح معنوں میں قربانی کی روح کو حاصل کر سکیں۔ قربانی کسے کہتے ہیں؟ عزیزان محترم، قربانی کا فلسفہ اور اس کی حکمت جاننے سے قبل اس کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ اصل عربی لفظ قربان ہے اور اس کا مادہ قاف را با ہے۔ اردو میں کہیں تو قاف رے بے ہے۔ اس کے معنی ہے قریب ہونا، نزدیکی حاصل کرنا۔ چنانچہ باری تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، سورہ بنی اسرائیل ہے، آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ رب العالمین اس میں ارشاد فرماتا ہے زنا کے قریب مت جانا، اور ایک دوسری آیت میں ہے وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 35 ہے۔ اس میں ارشاد فرمایا اس درخت کے قریب مت جانا۔ بعض نے اس کی اصطلاحی تعریف کچھ یوں کی ہے، فرمایا کہ ما یتقرب بہ الی اللہ تعالی من ذبیحۃ وغیرھا، جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، اس کی قربت تلاش کی جائے، خواہ وہ ذبیحہ ہو یا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے قربت حاصل کرنے اور اس کی رضا کے لیے عبادت کی نیت سے اس کی بارگاہ میں کوئی جانی یا مالی صدقہ پیش کرنا، اس لفظ کو ہم نے اردو میں بدل کر قربانی بنا دیا۔ قربانی کا فلسفہ نمبر 1، قربانی سے اخلاص کا سبق۔
عزیزان گرامی قدر، اعمال میں اخلاص کا کردار ریڑھ کی ہڈی سا ہے۔ اخلاص ایسا عمل ہے کہ اس کی موجودگی کسی بھی عمل کو چار چاند لگا دیتی ہے، اور اس کی عدم موجودگی بڑے بڑے عمل کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس لیے دیگر اعمال صالحہ کے ساتھ ساتھ قربانی جیسے عظیم عمل میں بھی اخلاص بے حد ضروری ہے۔ اور اسی بات کا اللہ تبارک و تعالی ہمیں حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 162 ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ سیدنا ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه۔ بلا شبہ اللہ تعالی صرف وہی عمل قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو اور اس سے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے وہ رب کی رضا کے حصول کے لیے، وگرنہ رب تعالیٰ کے ہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہ ہوگی۔ نمبر 2، قربانی سے تقوی کا درس۔ گرامی قدر حضرات، قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ اللہ تعالیٰ کا ہم مسلمانوں کو تقوی کی تعلیم دینا ہے، ہمارے دلوں میں گناہوں اور نفرت اور نیکیوں کا شوق بیدار کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قربان کا خاص مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37 ہے۔ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے اور نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا۔ اسی طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دے۔ اب اگر کسی شخص کے اندر قربانی سے یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو سمجھیے کہ اس کی قربانی صحیح ہے، ورنہ اس کی قربانی رائے گاں اور ضائع و برباد ہو جائے گی، اس لیے کہ قربانی کا جو اصل اور حقیقی مقصد ہے وہ حاصل نہ ہوگا۔ عزیزہ نگرامی قدر، قربانی سے توحید کا سبق۔ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ
سینکڑوں معبودان باطلہ کی عبادت کرتے تھے، انہوں نے ہر کام کے لیے مختلف معبود بنا رکھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شرک سے باز کرنے کے لیے نماز، قربانی، زندگی اور موت کو صرف اور صرف اپنے لیے قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہہ دیجئے ان صلاتی، بے شک میری نماز، ونسکی اور میری قربانی، ومحیای ومماتی اور میری زندگی اور میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی ہمیں توحید کا پیغام دیتی ہے کہ معبود و مسجود صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ نمبر 4، ملت ابراہیمی کی اتباع کا سبق۔ گرامی قدر حضرات، دراصل قربانی کا تعلق اور یاد جس بے مثال، عظیم اور ہمہ جہت شخصیت سے وابستہ ہے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے۔ لہذا قربانی کا ایک عظیم فلسفہ آپ کے نقش قدم کی حقیقی اتباع ہے، اور آپ کی زندگی کا جو لب لباب ہے وہ نفع و نقصان کا اندازہ لگائے بغیر اللہ کے ہر حکم کو بلا چون چراں تسلیم کر لینا ہے، خواہ وہ اپنے لخت جگر کو قربان کرنے کا حکم ہی کیوں نہ ہو۔ در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی ہی اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے عبارت ہے، اور اس کی رضا و خوشنودی کے حصول کے لیے ہر چیز کو قربان کر دینے کا نام ہے۔ فی الواقع آپ کی پوری زندگی قربانی، دنیا سے بے رغبتی، تقوی، اخلاص، دعوت اللہ، ہجرت، ضیافت، توکل علی اللہ، بردباری، عبادت، دعا، تضرع، خشوع و خضوع، صبر و ایثار اور عزم و ہمت کا بہترین نمونہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، یاد رکھیں قربانی کا مقصد انہی تمام ابراہیمی صفات کو ایک مسلمان کے اندر پیدا کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رب تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ تھے ایک اچھا نمونہ ہے۔ گرامی قدر حضرات، قربانی اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے، قربانی اتباع سنت کا پیغام دیتی ہے، اور ساتھ یہ بھی سبق دیتی ہے کہ خلاف سنت اعمال قبول نہیں ہوتے، جیسا کہ جندب بن سفیان البحیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک دن قربانی کی، کیا دیکھا کہ کچھ لوگوں نے اپنی قربانیاں نماز عید سے پہلے ذبح کر لی ہیں،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ وہ نماز سے پہلے ہی ذبح کر چکے ہیں تو فرمایا جس نے نماز سے پہلے قربانی ذبح کر لی ہے تو وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا حتیٰ کہ ہم نے نماز پڑھ لی تو وہ اللہ کے نام پر ذبح کرے۔ صحیح البخاری حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 5500 ہے، اور صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 1960۔ صحابی رسول نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر قربانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قربانی کو رائگاں قرار دیتے ہوئے کہا کہ قربانی دوبارہ اس طرز پر کرو جس طرح میں نے حکم دیا ہے۔ اس سے واضح ہوا کہ ہماری زندگی کا ہر وہ عمل جو خلاف سنت ہے، قربانی اسے سنت کا پابند بنانے کا حکم دیتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، نمبر 6، قربانی شکر الہی کا درس دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر جانوروں کی ساخت کی طرف نظر دوڑائی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور خلقت و طاقت میں انسان سے بہت حد تک طاقتور ہوتے ہیں۔ وہ اگر چاہیں تو کتنے ہی انسانوں کی زندگیاں لے جائیں، مگر کمال یہ ہے کہ رب العالمین نے ان جانوروں کو انسان کے تابع کر دیا ہے۔ اس لیے باری تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 36 ہے۔ اور قربانی کے بڑے جانور ہم نے انہیں تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ہے، تمہارے لیے ان میں بڑی خیر ہے، سو ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ گھٹنا بندھے کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گھر پڑے تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی۔ اسی طرح ہم نے انہیں تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر کرو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ قربانی ہمیں درس دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کیا جائے۔ نمبر 7، قربانی غریبوں، مسکینوں اور عام مسلمانوں کی خدمت کا سبق دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قربانی غریبوں، مسکینوں اور عام مسلمانوں کو کھانا کھلانے، مظلوم اور دکھی انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سو ان میں سے کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو کھلاؤ۔ مزید ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، تو ان سے کچھ کھاؤ اور قناعت کرنے والوں کو کھلاؤ اور مانگنے والوں کو بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطور خاص قربانی کے گوشت کے بارے میں فرمایا کہ اسے خود کھانے کے ساتھ ساتھ
صدقہ بھی کرنا ہے، تاکہ عید کی خوشی میں جہاں امیر خوشی مناتا ہے تو غریب بھی اس خوشی میں ان کے ساتھ مل سکے۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَقُلُوا وَادْخُرُوا وَصَدَّقُوا، فرمایا کہ پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 1971 ہے، جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پس کھاؤ، ذخیرہ کرو اور صدقہ کرو۔ نمبر 8، قربانی جانوروں پر شفقت کا درس دیتی ہے۔ قربانی کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ جانور کو ذبح کرتے وقت خوب مشقت اور اذیت دی جائے، بلکہ قربانی تو ان جانوروں کے ساتھ شفقت و نرمی برتنے کا درس دیتی ہے۔ چنانچہ سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرَحْ ذَبِيحَتَهُ۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب تم اس سے یعنی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک ذبح کرنے والا اپنی چھری تیز کر لے اور اپنے ذبیحے کو آرام پہنچائے۔ صحیح مسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حدیث نمبر 1955 ہے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چھری کو خوب تیز کر لیا جائے اور جانور کو سکون پہنچایا جائے، آرام پہنچایا جائے۔ نمبر 9، قربانی سب سے عمدہ مال خرچ کرنے کا سبب دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قربانی صرف یہ نہیں کہ کوئی بھی جانور لو اور اسے ذبح کر دو، بلکہ قربانی ہمیں اپنے سب سے محبوب مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا پیغام دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قربانی کے جانور کے لیے جو شرائط رکھی گئی ہیں، قربانی کے جانور کے لیے جوان، تندرست اور بے عیب ہونے کی شرائط لگائی گئی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ میں محبوب ترین مال خرچ کرنے کی عادت پیدا ہو۔ اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 92 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ارشاد فرمایا تم پوری نیکی ہرگز حاصل نہیں کرو گے یہاں تک کہ اس میں سے کچھ خرچ کرو جس سے تم محبت رکھتے ہو، اور تم جو چیز بھی خرچ کرو گے تو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ نمبر 10، قربانی جوانی میں عبادت کا درس دیتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، شاید قربانی ہمیں یہ درس بھی دینا چاہتی ہے کہ جوانی کی عبادت اور قربانی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے، یعنی خود اور اپنی اولاد کو جوانی میں اللہ تعالیٰ کے لیے وقف رکھا جائے۔ بڑھاپے میں جا کر تو شاید سبھی نیک ہو جاتے ہیں، اصل عبادت جوانی کی عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی جوانی کی قربانی کو زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ جیسا کہ قربانی والے جانور کے بارے میں
رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قربانیوں میں 4 جانور جائز نہیں۔ نمبر 1 کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، بیمار۔ نمبر 2 پہ بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو۔ نمبر 3 لنگڑا، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ اور بالکل رہا ہوا چوتھے نمبر پر جس جانور کا ذکر ہے کہ بالکل رہا ہوا، جس میں مخ باقی نہ رہی ہو، یعنی اتنا لاغر اور کمزور جانور۔ عزیزان اکرامی قدر، وہ جانور جو بالکل رہا ہوا ہو، اس کے اندر مخ باقی نہ ہو، وہ قربانی کے لیے جائز نہیں، بلکہ جوان تندرست قربان کیا جائے۔ شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف بڑھاپے کی عبادت رب کو مطلوب نہیں، بلکہ زیادہ پسندیدہ عبادت رب تعالیٰ کے ہاں جوانی اور تندرستی کی عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی جوانی کو اللہ کی راہ میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جوانی میں جو عبادت کا مزہ ہے، ایسا مزہ بڑھاپے میں نہیں ہوتا۔ تو رب العالمین جوانی میں ہی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر 11 قربانی راہ الہی میں مال اور اولاد تک قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ قربانی کا ایک بڑا فلسفہ ہم مسلمانوں کے اندر قربانی کا جذبہ صادق بیدار کرنا ہے، اور اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنانا ہے کہ اگر مستقبل میں کبھی بھی اللہ اور اس کے دین و ایمان کی خاطر مال و دولت، گھر بار، وطن و ملک کو چھوڑنے کی نوبت آتی ہے، تو میں اپنا مال اور اولاد سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا اور اپنے دین و ایمان کی حفاظت کروں گا۔ یہی وہ جذبہ تھا جس کی بدولت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا بیٹا راہ الہی میں قربانی کرنے کے ارادے سے اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلانے کے لیے آپ تیار ہو گئے۔ اپنا بیٹا تک راہ الہی میں قربانی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے ارادے سے مصمم ارادے کے ساتھ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلے، اور جب خواب میں آپ نے دیکھا کہ رب العالمین کا یہ حکم ہوا ہے، تو آپ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ عزیزان اکرامی قدر، یہی وہ جذبہ ہے اور جس کی بدولت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اپنے مصمم ارادے کے ساتھ جب چلے، اور اس کی منظر کشی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے اس انداز سے خوبصورت انداز میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر رب العالمین نے بیان فرمایا ہے اور منظر کشی کی ہے۔ رب تعالیٰ نے وہ سارا منظر بیان فرما دیا۔ فرمایا کہ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔
عزیزان گرامی قدر، پھر جب وہ اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کی عمر کو پہنچ گیا تو اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ بے شک میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو دیکھ تو تیرا کیا خیال ہے، تو کیا خیال کرتا ہے؟ اس نے کہا، اے میرے باپ، تجھے جو حکم دیا جا رہا ہے تو اسے کر گزر، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے ضرور صبر کرنے والوں میں سے پائے گا۔ نمبر 12، قربانی راہ الہی میں خود کو قربان کرنے کا درس دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قربانی کرتے وقت یہ خیال بھی رہنا چاہیے کہ آج اگر اللہ تعالیٰ نے ہم سے جانوروں کی قربانی مانگی ہے تو ہم نے دے دی، اگر کل ہم سے ہماری جانوں کی قربانی مانگی تو وہ بھی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جانور کی قربانی در حقیقت خود اپنی ذات کی قربانی دینے کی ٹریننگ ہے۔ نمبر 13، قربانی چند عارضی پابندیوں کے ذریعے حرام کاموں سے بچنے کی مشق کرواتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اگر دیکھا جائے تو قربانی چند عارضی پابندیوں سے گزار کر مستقل حرام اور ممنوع کاموں سے اجتناب کرنے کی مشق کرواتی ہے۔ عارضی پابندیوں میں نمبر 1، جسم کے بال نہ کاٹنا۔ نمبر 2، ناخن نہ کاٹنا۔ نمبر 3، جسم سے چمڑا نہ کاٹنا۔ نمبر 4، اور شاید بطور خاص داڑھی نہ کاٹنا۔ عزیزان گرامی قدر، بڑی عجیب بات ہے کہ ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں تو ہم داڑھی کٹوانے سے باز آ جاتے ہیں، لیکن جیسے ہی قربانی کرتے ہیں تو ساتھ ہی داڑھی کی بھی قربانی کر دیتے ہیں۔ الامان والحفیظ، ان 10 ایام میں تو ہم رب کی بات مان لیتے ہیں اور باقی سارا سال رب کو چھوڑ دیتے ہیں۔ نہ جانے کس کس کی بات مانتے ہیں، لیکن ان باتوں کی طرف ہمیں توجہ کیوں نہیں جاتی جن باتوں سے میرے رب نے ہمیں روکا ہے، وہ کام جن سے میرے رب نے ہمیں منع کیا ہے۔ ان 10 ایام میں تو ہم ان باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن سال بھر وہ کام ہم کیوں نہیں چھوڑتے جنہیں میرے رب نے کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 14، قربانی تمام عیوب سے پاک ہونے کا درس دیتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، قربانی کا جانور لیتے وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جانور تمام قسم کے عیوب سے پاک ہو۔ نمبر 1، کانا نہ ہو۔ نمبر 2، لنگڑا نہ ہو۔ نمبر 3، کان کٹا ہوا نہ ہو۔ نمبر 4، سینگ کٹا ہوا نہ ہو۔ نمبر 5، بالکل رہا ہوا نہ ہو۔ عزیزان محترم، تعجب کی بات یہ ہے کہ جانور تو بے عیب لیتے ہیں مگر خود بے عیب ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ شاید قربانی کا جانور ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ جس طرح میں بے عیب ہوں اسی طرح آپ کو بھی بے عیب ہونا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قربانی ہمیں چوری، ڈاکہ زنی، حق تلفی، فساد، قتل و غارت، حرام خوری،
چغلی، غیبت، جھوٹ، بہتان، الزام تراشی، حسد، کینہ، بغض، عداوت اور تمام ان عیوب سے روکتی ہے جو انسانی شخصیت کو عیبدار بنا دیتے ہیں۔ نمبر 15، قربانی خواہشات نفس پر چھری چلانے کا درس دیتی ہے۔ عزیزان محترم، قربانی کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جس طرح ہم جانور کو راہ الہی میں قربان کرتے ہیں، اسی طرح اپنی خواہشات کو اللہ کی خواہشات پر قربان کر دیں، اور ہم ہمیشہ اس عمل کے لیے تیار رہیں، خواہ اس میں ہمارے لیے کتنا ہی زیادہ نقصان کیوں نہ ہو۔ قربانی کا سب سے بڑا فلسفہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے حکم کے سامنے سرنڈر اور حوالہ کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے حکم کو فوراً بنا کسی چوں چرا کے اور بنا اس کی حکمت کو جانے ہوئے اس کی تعمیل کرنا سکھاتا ہے۔ تو اسی لیے سامعین ذی وقار، قربانی کے جانور پر چھری تو سبھی چلا لیتے ہیں، مگر کمال یہ ہے کہ جانور پر چھری چلاتے چلاتے اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلائی جائے۔ شاید قربانی کا جانور جاتا جاتا ہمیں یہ سبق دینا چاہتا ہے کہ میرے گلے پر تو چھری چلا دی، بہتر ہوتا کہ اپنی خواہشات نفس پر بھی چھری چلائی ہوتی۔ جب ہم جانوروں کے گلوں پر چھری چلائیں تو اس تصور اور اس عزم کے ساتھ کہ فی الحقیقت ہم چھری چلا رہے ہیں، اپنی نفسانی خواہشات پر جو اللہ کے دین پر چلنے میں مانع بنتی رہتی ہیں، خاندان اور آباء و اجداد کی غیر اسلامی رسموں پر اور خرافات و بدعات پر جو ہمیں اسلام سے بے حد دور کر رہی ہیں۔ خود غرضی، بخیلی، مفت خوری، حرام خوری، فضول خرچی اور ریا کی خباثت پر جس نے ہمارے عوام ہی نہیں خاص کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائی سے غفلت پر کہ کتنے ایسے ہیں جو بڑے بڑے جانوروں کی قربانیاں تو کرتے ہیں، لیکن ان حقوق کی ادائیگی نہیں، ان حقوق کی ادائیگی انہیں کم ہی توفیق نصیب ہوتی ہے۔ بے شرمی، بے حیائی و بے پردگی کی لعنت پر جس کی بدولت آج پوری دنیا میں رب تعالیٰ کے عذاب برس رہے ہیں۔ گرامی قدر حضرات، یہ ہے قربانی کا فلسفہ، یہ ہے قربانی کی حقیقت، اسے کہتے ہیں قربانی۔ تو دعا فرمائیں، آج فلسفہ قربانی کے عنوان پر جو لب کشائی میں نے کی ہے، باری تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج کی ہماری گفتگو کو رب العالمین ہمارے لیے اور تمام امت مسلمہ کے لیے، بالخصوص میرے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔